اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرا حج ہو گیا۔ آپ کو میں میرے حج کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ جو بھی حضرات حج پر جانے والے ہیں ان کو میرے حج کے ایکسپیرینس سے شاید کچھ ٹپس مل جائے اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور تمام حاجیوں کا حج قبول کرے اور جو بھی جائز دعائیں کی اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ 21 مئی 2025 کو ہماری فلائٹ 8:15 بجے تھی۔ ایک دن پہلے ہی یعنی 20 کی رات 8-9 بجے کو ہی ہمارا لگیج حج ہاؤس سے چلا گیا تھا اور ہم کو بورڈنگ پاسز بھی مل گئے، جانے کے لیے بھی اور واپسی کے بھی۔ رات 2:30 بجے ہم لوگ گھر سے نکل کر حج ہاؤس پہنچے اور وہاں حج کے ارکان کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیے اور ہمیں اسنیکس بھی دیے، اور فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ بسز سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بورڈنگ پاسز تو پہلے ہی مل چکے تھے۔ ڈائریکٹ حج ٹرمینل سے اندر گئے، سیکیورٹی چیک سے گزرے اور پلین میں بورڈ ہو گئے۔ حج کی ٹریننگ کلاسز میں ہم کو جو بھی بتایا گیا کہ کون سی چیزیں سوٹ کیس میں اور کون سی چیزیں ہینڈ کیری میں رکھنا ہے اور نہیں رکھنا ہے، اسی کے مطابق بیگیج ریڈی کر لیے تھے۔ ہمارا حج تمتع تھا، اسی لیے ہم پلین میں بیٹھتے ہی ہم نے سفر کی دعائیں پڑھ لی اور عمرہ کی نیت بھی کر لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے، گناہوں کو بخشوانے، اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے زندگی کے سب سے حسین ترین سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ Dear guests, welcome on board Haramain High-Speed Railway. This train will be heading towards Makkah Station, stopping at Al Salamaniya, Jeddah. We wish you a pleasant trip. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhan alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun۔ مکہ اسٹیشن پہنچے، وہاں پر ہم لوگوں کا استقبال پھول دے کر کیا گیا اور اسنیکس بھی دیے۔ ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ کر بسز میں بیٹھے، پھر عزیزیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خیال کیے کہ وہاں پر گروپ کے ساتھ عمرے کے لیے لے کے جایا جائے گا، حج انسپیکٹرز تھے نا، مگر وہاں پر کوئی حج انسپیکٹر نہیں تھا۔ عزیزیہ میں شیئرنگ رومز رہتے، ہمارے روم میٹس کوئی بھی نہیں آئے تھے ابھی تک۔ ہم لوگ خود ہی نکل گئے عمرے کے لیے۔ بس سٹاپ گئے، بس سٹاپ کا نمبر 5A تھا، بس سٹاپ پہ گئے، وہاں سے بس سٹاپ سے کدائی گئے، وہ ایریا کا نام ہے کدائی، وہاں سے پھر دوسری بس پکڑ کر حرم گئے۔
2 بسز بدل کر حرم کو جانا پڑتا تھا، مگر کبھی بھی بسز کا پرابلم نہیں ہوا۔ 24 گھنٹے فری بسز چلتی رہتی تھی حاجیوں کے لیے۔ گرمی بہت تھی، سعودی حکومت کی طرف سے شاندار انتظام تھا۔ یہ ہم لوگ عمرہ کر رہے تھے۔ طواف کعبہ کے لیے ہر چکر کے لیے ہم لوگ دعائیں لکھ لیے تھے۔ میں ویڈیو کی لاسٹ میں آپ لوگوں کو دعائیں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ہم حج ہو یا عمرہ ہو جو بھی کرے تو اس کے لیے ہم اچھی طرح سے تیاری کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں یہ سعادت پھر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کو عمرہ و حج بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بات ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے کہ یہاں پر دنیا کی ہر جگہ سے، ہر رنگ اور امیر و غریب سب لوگ آتے ہیں، ایک ہی زبان میں نماز پڑھتے ہیں۔ قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ امت کو ایک جٹ کیے۔ اللہ امت کو ایک جسم کی طرح بنا دے تاکہ ایک حصے میں درد ہو تو سارے جسم کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ درد چاہے بھوک کا ہو، غریبی کا ہو، بے بسی کا ہو، ظلم کا ہو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھے، آمین۔ پھر ہم لوگ کچھ فوٹوز لیے، دل تو چاہتا ہے کہ ہر لمحہ کیمرے میں قید کر لے، مگر عبادتوں میں وہ خشوع خضوع باقی نہیں رہتا، اسی لیے ہم عبادتوں کے بعد تھوڑے سے ویڈیوز بنائے تاکہ شیئر کر سکے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، خوب زمزم پیے، اس کے بعد ہم سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف چلے۔ الحمدللہ عمرہ ہو گیا۔ اس طرح سے ہم احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئے۔ مطاف کے ایریے کے بارے میں بتاؤں، اگر آپ کو خانہ کعبہ کے قریب سے طواف کرنا ہے یا بیٹھ کر عبادت کرنا ہے یا خالی کعبے کو دیکھتے رہنا ہے تو آپ کو نماز کے وقت سے 2-2.5 گھنٹے پہلے جانا پڑے گا، ورنہ آپ کو اوپر سے طواف کرنا پڑے گا جو بہت بڑا چکر ہوتا، اور رش کی وجہ سے وہ لوگ کہیں بھی ڈائیورٹ کر دیتے، اوپر کہیں بھی دوسری جگہ بھیج دیتے۔ اور جمعے کے دن تو بہت رش رہتا، بہت ہی جلدی جانا پڑے گا ورنہ آپ کو جگہ نہیں ملیں گی۔ یہ حرم کے اندر کا حصہ ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا کنسٹرکشن ہے۔ یہاں پر دیکھیے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ رش کی وجہ سے پبلک کو الگ الگ گیٹ سے باہر نکالتے۔ ہم لوگ جس گیٹ سے گئے تھے ہم لوگ کو دوسری گیٹ سے باہر نکالے۔ ہمارا بس اسٹاپ کلاک ٹاور کے پیچھے تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں پوچھے خادمین سے کہ عزیزیہ کا بس اسٹاپ کہاں ہے، تو پھر وہ لوگ بتائے، ہم لوگ اس کے بعد وہاں گئے۔ تو اس طرح سے ہم کو بہت زیادہ چلنا پڑا۔ اگر آپ نماز کے بعد تھوڑا رک جائے تو آپ کو زیادہ چلنا نہیں پڑے گا، کیوں بولے تو وہ لوگ بیریکیڈز ہٹا دیتے تو آپ کو زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ جس گیٹ سے جاتے ہو اس گیٹ سے واپس ہو سکتے۔ یہ حج کے موقع پر زیادہ رش رہتا، اگر عمرے کے لیے گئے تو آپ کو اتنا پرابلم نہیں رہتا۔ اور دن کے وقت چھتری ضرور کیری کریے۔ یہ حرم کا رات کا منظر ہے، ٹیرس پہ کا۔ ماشاءاللہ سے بہت رش تھا۔ یہ ویڈیو حج سے کچھ دن پہلے کی ہے۔ ٹیرس پہ اتنا رش ہے، نیچے کے فلورز پہ تو سب سے زیادہ رش رہتا، فل پیک تھا وہ۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا دکھ رہا تھا، گرمی کے باوجود بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔
یہ عزیزیہ بلڈنگ کے اندر کا حصہ ہے. ہمارا روم 4th فلور پر تھا. عزیزیہ بلڈنگ میں ہو یا مدینے کی ہوٹل میں سبھی روم میٹس اچھے ملے ماشاءاللہ. عزیزیہ کے کچن میں تو دوسرے رومز کے لوگ بھی آتے تھے. پکاتے پکاتے ملاقات ہوتی تھی. ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ملے سفر میں. اور ہاں، عزیزیہ سے حرم جاتے وقت آپ کھانا ٹفن باکس میں ڈال کر لے جائے تو آپ حرم میں زیادہ وقت گزار سکتے. اور روم میں جھاڑو نہیں رہتی اور نہ کوئی جھاڑو دیتے تو آپ ایک چھوٹی سی جھاڑو بھی ساتھ لے جا سکتے. یہ ٹپس بھی ہم لوگوں کو عزیزیہ کے ساتھی نے بتائی تھی. اگر کوئی عزیزیہ کی 204 بلڈنگ میں رہے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس کرے پلیز. رومز کی سیفٹی کی بات کریں تو اندر کوئی نہیں آتے. الحمدللہ ایک چیز بھی غائب نہیں ہوتی. ایک روم میں 2 فیملیز رہتے، یہ اچھا نہیں لگتا. آپ حج پر آتے ہیں اور آپ کو نامحرم کے ساتھ ایک روم میں رہنا پڑتا. حج کمیٹی سے گزارش ہے کہ وہ ایک فیملی کو ایک روم دیا کرے. اس سے محرم نامحرم کا پرابلم سالو ہو جاتا. ایک کبرڈ اور 5 لوگوں کا بیڈ تھا. اپنا اپنا سامان بیڈ کے نیچے رکھ لیتے تھے. پینے کے پانی کا تو ماشاءاللہ سے فری ملتا، کبھی بھی کمی نہیں ہوئی. اے سی بہت تیز رہتا. اگر سردی ہوئی یہ سوئچ سے بند کھل کر سکتے. بلڈنگ کے قریب ہی انڈین ڈسپنسری تھی. طبیعت خراب ہونے پر وہاں پر ڈاکٹر کو بتا بھی سکتے. فری میڈیسنس بھی مل جاتے. دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے سرد گرم ہو جاتا کیونکہ بلڈنگ میں اے سی رہتا. بسز میں فل اے سی. حرم میں بھی ٹھنڈا رہتا. بس سے حرم تک چل کر جانے تک پسینہ پسینہ ہو جاتے گرمی کی وجہ سے. ٹھنڈا پانی پی لیتے، طبیعت خراب ہو جاتی. آپ لوگ وہاں پر ناٹ کولڈ زمزم رہتا، وہ پینا، سردی نہیں ہوگی انشاءاللہ. حج سے 3-4 دن پہلے آ کر روم میں یہ رسٹ بینڈز دیے. گرین بینڈ QR کوڈ کا تھا اور یلو بینڈ میٹرو ٹرین کا ریلوے اسٹیشن 2 کا تھا. 7 ذی الحجہ کو رات 8 بجے کے بعد سے کبھی بھی بس آ کر مینا لے کر جاتی بتائے، لیکن رات بھر انتظار کرتے رہے لیکن کوئی بھی آ کر انفارمیشن نہیں دیا کہ بسز آئے یا نہیں. دیکھتے رہے ہم لوگ. حج انسپیکٹرز کو بھی برابر معلوم نہیں رہتا. پھر صبح 8 ذی الحجہ کے فجر کے بعد بسز آ کر مینا کو لے کر گئے. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کا رہتا. اگر وہاں پر جا کر سو جائیں گے تو پھر عبادت کیسے ہوئیں گی؟ خشوع خضوع کہاں سے رہیں گا؟ رات بھر جگے ہوئے تو عبادت کیسا کر سکیں گے؟ یہ چھوٹی باتیں رہتے مگر اس کا خیال ضروری رہتا. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات رہتی. خیر تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ مینا پہنچے. جتنا ہو سکے تھوڑا سامان لے کر جانا ورنہ اٹھانے کے لیے ٹینٹس رہتے الگ الگ، لیڈیز کے الگ، جینٹس کے الگ. اس پہ نمبرز رہتے. جو نمبر اپنے کو الاٹ کیا گیا وہ نمبر پہ چلے جانا. یہاں ایک بات میں نوٹس کری کہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تمام گدے بچھے ہوئے رہتے. گدوں کے اوپر سرہانے کے سائڈ پہ سامان رہتا. گدا اٹھائیں گے بھی تو کہاں پر ڈالیں گے؟ ایک کا سرہانہ رہتا تو دوسروں کی پینتی رہتی. بعض لوگ تو گدے پہ ہی نماز پڑھ لیے. اللہ معاف فرما. یہ حج کمیٹی کا کام ہے کہ وہ دیکھے. مرغیوں کو تھاٹر میں بھرے ویسا پورا بھر دیتے. اگر کم لوگ رہیں گے تو اسپیس رہیں گی رکھنے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. اور ٹوائلٹس اتنے کم رہتے. تہجد کی نماز کا وضو کرنے گئے تو اتنا وقت لگتا کہ فجر کی نماز لیٹ ہو جاتی. یہاں بات مشقت کی نہیں، سہولت کی ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. مینا میں حاجیوں کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھنا رہتا. فجر کی نماز سے پہلے ہی عرفات کو لے کر چلے جاتے. حاجیاں منع تو نہیں کر سکتے، وہ لوگ سنتے ہی نہیں. تھوڑے حاجی رک گئے اور ہم فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ کر عرفات کے لیے نکل گئے. یہ بورڈ جو 27 نمبر کا دکھائی دے رہا ہے وہ اپنی رہنمائی کرتے، وہ سروس دیتے، اپنے مکتب سے ریلوے اسٹیشن تک لے کر جاتے. انہی کو فالو کرنا رہتا. ماشاءاللہ سے تمام حاجیاں تلبیہ پڑھتے ہوئے بیک وقت یہ سب اسٹیشن کی طرف جا رہے. یہ سب اسٹیشن کی پبلک ہے. روک روک کر حاجیوں کو چھوڑتے تاکہ بھگدڑ نہ مچ جائے. بیجز میں چھوڑتے. یہ سب اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اسٹیشن کی پبلک ہے یہ.
ایک بیچ کو اندر بھیج دیتے، وہ بیچ جب ٹرین میں چلے جاتا اس کے بعد یہ دوسرے بیچ کو اندر چھوڑتے. بہت سسٹمیٹک ہوتا، ماشاء اللہ سے بہت سسٹمیٹک، کوئی ڈر نہیں، کوئی حادثہ نہیں. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. میں اتنا ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. کوئی مشکل کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آرام سے کر لے سکتے. کوئی سب گائیڈ کرنے والے رہتے، سب رہتے، کوئی پرابلم نہیں رہتا. مینا کے ٹینٹس نظر آ رہے ہیں. صبح کا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے. یہ عرفات کے اسٹیشن نمبر 2 پر جانا ہے. یہ پیاری تلبیہ پڑھنے کی آوازیں ہیں، اوریجنل آواز ہے یہ ٹرین میں کی، ریکارڈنگ کے ٹائم کے ریکارڈ ہوئی سو ہے. اسٹیشن سے ہم لوگ عرفات کے میدان کی طرف جاتے ہوئے، یہ تمام عرفات کا میدان ہی ہے. یہاں پر بھی مینا کی طرح ٹینٹس بنے ہوئے ہیں. عرفات میں بھی حاجیوں کو ٹینٹس میں رکھا جاتا. تمام حاجی اپنے اپنے ٹینٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مختلف ملکوں کے. ہم لوگ بھی اپنے ٹینٹ کی طرف گئے. حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے عرفات ہی حج ہے، اور یہاں پر کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے اپنے لیے کی گئی ہو یا کسی کے لیے بھی. اسی لیے ہم لوگ کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے، صرف اللہ کا ذکر اور دعائیں مانگتے رہے. پھر ہم لوگوں کو عرفات کے ٹینٹ سے اسٹیشن کی طرف لے کر چلے گئے. ہم لوگ حیران تھے کہ مغرب کے بعد نماز پڑھے بغیر یہاں سے نکلنا رہتا مزدلفہ کی طرف، مگر ہم لوگ کو مغرب سے پہلے ہی لے کے جایا جا رہا تھا. مگر اسٹیشن پر ہم لوگ کو سب کو جمع کیا گیا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم لوگ سبھی کے لیے دعا کریں، جو ہم کو اپنا سمجھتے ان کے لیے بھی کیے، جو ہم کو اپنا نہیں سمجھتے ان کے لیے بھی دعا کیے. عرفات کے اسٹیشن پر ٹرین میں حاجیاں سوار تھے، پلیٹ فارم پر حاجیاں ٹھہرے ہوئے تھے، سیڑھیوں پر ٹھہرے ہوئے تھے، ہر طرف حاجی ٹھہرے ہوئے تھے. سب کو روک دیا گیا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو. سب لوگ وہاں پر ہی ٹھہرے ٹھہرے دعا کرے، بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہے. بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کی خاموش دعاؤں کو سنتا ہے. دیکھیے سورج غروب ہونے ہی والا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا ایک الارم بجا اور ٹرینس مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے. الحمدللہ ہم لوگ مزدلفہ پہنچ گئے. ہمارا رہبر، ہمارا گائیڈ جو سامنے تھا اس کو فالو کرتے ہوئے ہم چلتے گئے. پہلے ہم کو یہاں پر لایا گیا، ہم لوگ یہاں پر کنکریاں چن رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم کو کہا گیا کہ چلو یہاں سے ہم کو کہیں دوسری جگہ لے کے جایا جا رہا تھا، تو ہم پھر وہاں سے ہم دوسری طرف چل پڑے. یہاں پر ایک بات بتا دوں، مزدلفہ میں آپ کو کھانا نہیں ملتا. آپ کو جب عرفات کے ٹینٹ میں دوپہر کا کھانا دیتے ہیں، جب ہی آپ کو رات کے کھانے کے لیے بھی رکھ لینا ہے، ورنہ آپ بھوکے رہ جائیں گے. وہاں پر کوئی ریسٹورنٹس، کوئی ہوٹلز، کہیں کچھ نہیں ملتا. مزدلفہ میں صرف میدان ہی میدان ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اسنیکس وغیرہ تھے اور سامان بھی تھا. چٹائی کی وجہ سے بیگ بھر گیا تھا، ہم لوگ کھانا نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے مزدلفہ پہنچ کر بہت بھوک لگی تھی. اسنیکس پر گزارا کرنا پڑا الحمدللہ. مگر کھانے کی بات نہیں آتی، آپ فروٹس اور اسنیکس بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صبح ہوتے ہی آپ کو رمی کرنے کے لیے
لے کر جاتے ہیں. پھر وہاں سے آپ مینا اپنے ٹینٹ میں آئے تک دوپہر کے 1-2 بج ہی جاتے ہیں. چلنا بہت پڑتا. خیر ہم لوگ تلبیہ پڑھتے پڑھتے برج پر سے گزرے. دیکھیے بسز والے بھی جو بس سے حاجیاں آ رہے تھے مزدلفہ کو وہ لوگ بھی پہنچ رہے ہیں. بہرحال ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بس سے آنے والے، ٹرین سے آنے والے، پیدل چلنے والے سب مزدلفہ میں جمع ہونے لگے. الحمدللہ مزدلفہ پہنچ گئے. یہاں پر کارپیٹس بچھی ہوئی تھی. ہم لوگ اپنے ساتھ چٹائیاں لے کر آئے تھے. ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا ورنہ ہم پتلی چادریں لاتے. چٹائیوں کی وجہ سے بیک پیک میں زیادہ جگہ چلے گئی تھی. آپ لوگ پتلی چادریں اپنے ساتھ لے کر آئیے. اگر کارپیٹس نہیں ملی تو آپ چادروں سے کام چلا سکتے اور بیگ میں جگہ باقی رہتی دوسری چیزوں کے لیے. پھر وضو کیے، مغرب اور عشاء پڑھے، اللہ کا ذکر تلبیہ پڑھتے رہے، آسمان تکتے رہے. بچپنے میں زیر آسمان سوئے تھے. اتنا پیارا، اتنا سکون لگا زیر آسمان سو کر. اور پھر رات اترتی ہے مزدلفہ کی زمین پر. کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں، صرف کھلا آسمان اور سجدے کرتے ہوئے انسان. یہاں ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے. ہر دل صرف ایک ہی رب سے جڑتا ہے. اس آسمان کی خاموشی میں رحمت برس رہی تھی. ہر دعا لبوں سے نکل کر عرش تک جا رہی تھی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگلے دن صبح فجر پڑے، صبح ہونے تک خوب دعائیں کیے. جو کچھ بچا کچھ آتا ہے اسنیکس وہ کھا لیے اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے وہاں سے چلے. مزدلفہ سے بھی ہم لوگوں کو ٹرین سے لے کر جایا گیا رمی جمار کے لیے. اسٹیشن سے اترنے کے بعد بھی بہت زیادہ چلنا پڑتا. حج کے دوران سب سے زیادہ چلنا بولے تو رمی جمار شیطان کو کنکریاں مارتے وقت چلنا پڑتا. چاہے بس سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ یا پیدل جاؤ تو چلنا بہت زیادہ پڑتا. اور یہاں بہت زیادہ دھوپ رہتی، گرمی رہتی. اس کے لیے آپ چھتری کیری کریے، پانی کا بوٹل کیری کریے. خیر پانی تو جگہ جگہ بہت ملتا. سن گلاسز کیری کریے. اور سب سے اہم چیز آپ کے فٹ ویئرس اچھے رہنا ہے، چاہے جوتا ہو یا چپل ہو. بہت کمفرٹیبل رہنا ضروری ہے. بہت زیادہ چلنا پڑتا. ہمارے شوز کمفرٹیبل رہنے کے باوجود بھی ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. اس کے لیے اچھی تیاری کر لیجئے. 10 ذی الحجہ کی صبح چھوٹے شیطان کو چھوڑ کر، منجلے شیطان کو چھوڑ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا رہتا پہلے دن. اور جیسے ہی کنکریاں مارنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھتے، اس کے بعد تلبیہ روک دیتے، اس کے بعد نہیں پڑھتے. 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مار کر ہم لوگ باہر نکل گئے. اتنے دن کی عبادتوں کے بعد شیطان کو کنکریاں مار کر بہت اچھا لگتا، سکون ملتا. یہ اندر کا حصہ ہے. یہاں بہت ٹھنڈا رہتا. اور بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر دعا نہیں کرتے اور تلبیہ پڑھنا روک کر تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دیتے. یہ خادمین ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ پیسے دینا. بہت محنت کرتے اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں اور ہمارا حج عمرہ قبول فرمائے. بلکہ یہ لوگ کی مدد کرنا. یہ پیچھے دکھ رہی دیکھیے بلڈنگ جمرات کی، شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ رہے. ملٹیپل فلورز ہے، کوئی زیادہ رش نہیں رہتا. احتیاط سے گئے، دور سے پیچھے کی طرف سے جا کے اگر ماریں گے تو رش کم رہتا، آرام سے مار دے سکتے کنکری. ٹرین سے گئے تھے، ٹرین سے ہی واپس آ گئے مینا کی ٹینٹس میں. یہ مینا کے ٹینٹس نظر آ رہے ہیں.
تمام ایریا یہ مینا کا ہے، ٹینٹس ہے. ٹرین خالی ہے، دیکھیے زیادہ رش نہیں رہتا ٹرین میں. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کنکریاں مار کے واپس ہوتے رہتے. اسٹیشن سے اتر کر اپنے ٹینٹس کو جاتے وقت بھی بہت زیادہ چلنا رہتا. زندگی میں سب سے زیادہ چلنا ہوا تو مزدلفہ سے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنے ٹینٹس، مینا کے ٹینٹس واپس آنے تک کا سب سے زیادہ چلنا رہتا. تقریباً 20 کلومیٹرز چلنا رہتا. خیر پتہ نہیں چلتا. میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ یہ اب آپ پریپیئر رہنا، اس کے لیے واک کرتے رہنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اس کے لیے سنا رہی ہوں. ورنہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی مشقت نہیں ہے. اس سے اللہ راضی ہو جاتا، اپنے گناہ معاف ہو جاتے. جیسا پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ مشقت تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا ایک کام باقی رہ گیا کہ احرام اتارنا ہے نہا کر. تو اس کے لیے قربانی ہوئی یا نہ ہوئی دیکھنا ہے. حج ہاؤس سے آدھا ہی ریسیٹ ملتی قربانی کے لیے. اس میں ایک QR کوڈ رہتا، اس کو اسکین کر کر دیکھنا کہ ایگزیکیوٹیڈ آیا تو آپ کی قربانی ہوگی. الگ کرا کر نہا کر آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاتے. نہا کر نماز پڑھ کر کھانا کھا کر ایسا مست سوئے کہ ویڈیو بنانا یاد ہی نہ رہا. دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا رہتا، مگر زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد. تو ہم لوگ پہلے ناشتہ کرنے کے بعد پہلے طواف زیارہ کرنے کے لیے حرم کو چلے گئے. 11، 12 اور 13 کو کنکریاں مارنا یا طواف زیارہ کرنا ہے تو یہ حاجیوں کے اپنے خرچے سے یہ ارکان کر لینا رہتا. تو ہم لوگ وہاں بسز ملتے، ایک پرسن کو 50 ریال لیے ہم لوگ وہاں سے حرم چلے گئے. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کعبے کے سامنے ہوتا ہے، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر تسبیح ہوتی ہے. یہ ہے اس گھر کا منظر جو جہان کا مرکز ہے. اس گھر کو دیکھ کر روح کو سکون ملتا ہے. اس گھر کے مالک کا ذکر ہر زبان پر موتی بن جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں. سعی کے دوران یہ ضعیف حضرت اکیلے سعی کر رہے تھے. میں کیمرہ نکالے تک یہ ایک شخص آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ویل چیئر والوں کے پاس گئے اور ان سے بات کر کے ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر ان کو صحیح کرائی. اللہ ان کے نیک عمل سے راضی ہو جا. ان کا اور ہم سب حاجیوں کا حج قبول فرما. آمین ثم آمین. طواف زیارہ کے بعد رمی جمار کے لیے جانا تھا. جاتے وقت ہی ہم ڈرائیور سے پوچھ لیے تھے کہ واپسی کے لیے بس کہاں سے لینا ہے. تو وہ لوگ کہے کہ یا جہاں چھوڑے وہیں سے واپسی کی بھی بس مل جاتی، مگر بڑی بس میں جانا، بڑے گاڑیوں میں جانا، ورنہ چھوٹے اگر پرائیویٹ کارز میں جائیں گے تو وہ لوگ زیادہ چارج کرتے. تو ہم لوگ بڑی گاڑی ہی لیے. بعد میں معلوم پڑا کہ گورنمنٹ کی بسز فری بھی چلتے، مگر ہم کو پتہ نہیں تھا. فری بسز کا آپ لوگ معلوم کر لیجئے، آپ لوگ کا خرچہ بچ جاتا. لوگوں کو شکایت رہتی کہ جو پرائیویٹ گاڑیاں چلاتے وہ لوگ جو لے کر جاتے دور چھوڑ دیتے. ہمارا بس والا بھی دور چھوڑ دینے کے لیے ہی کہا تھا، مگر وہاں کی ٹریفک پولیس والے روڈز بلاک کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ لامحالہ جا نہیں سکتے. تو اس لیے دور چھوڑ دیتے، آپ کو دور پیدل چل کر جانا رہتا. ہم لوگوں کو ڈرائیور یہاں چھوڑ دینے والا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ راستہ کھلا تھا، ورنہ دور جو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے وہاں تک چل کر جانا پڑتا تھا. 11 اور 12 ہوا تو 13، یہ 3 دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا پڑتا. زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو مارے، پھر اس کے بعد ہٹ کے دعا کیے، پھر منجلے شیطان کو مارے، ہٹ کے دعا کرے.
اس کے بعد بڑے شیطان کو مارے، اس کے بعد دعا نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ شیطان کو مارنے کی جگہ ہے، یہ دیوار رہتی ہے ایسی، کنکریاں اس میں چلے جاتے۔ اس کے بعد ہم لوگ 11 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مار کر مینا کو پہنچے اور وہاں رات گزارے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو زوال کے پاس جا کے ہم لوگ تینوں شیطانوں کو مارے۔ رمی کا یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا ہے، اور ہر بار جیت صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہوتی ہے۔ خوب دعائیں کیے، یا اللہ بار بار حج کرنا نصیب فرما۔ مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، یہ اتنے مقدس مقامات ہیں، یہ حج ہی کے دوران آ سکتے ہیں، یہاں پر عمرے کے دوران نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد ہم لوگ عزیزیہ چلے گئے۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جو کوئی نہیں چاہتا، کعبے سے دور ہونا۔ دوسرے دن مدینہ جانا تھا۔ ہم لوگ طواف وداع کیے۔ حج کا سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نہیں، یہ سفر روح کو رب سے جوڑنے کا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے گھر سے واپس آتا ہے تو وہ نیا انسان بن چکا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، صرف اللہ کا بندہ۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، یا اللہ میں تیرا ہوں، مجھے دوبارہ میرے حوالے مت کر۔ یعنی اللہ میں تیرے سے جڑ چکا ہوں، تو مجھے معاف کر چکا ہے، مجھے پھر دوبارہ میرے نفس کے حوالے مت کر کہ میں پھر سے گناہ کروں، تیری نافرمانی کروں۔ یا اللہ غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر، میرا ایسا نصیب رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مدینہ جانے کے لیے بیگیج ریڈی تھا۔ بیگز کو ایسا ریڈی کرے تھے کہ وہاں پر 1-2 ہی سوٹ کیس کھولنا پڑے جو ضروری ہے، تاکہ زیادہ وقت سوٹ کیسز جمانے میں نہ خراب ہو اور مسجد نبوی میں زیادہ وقت گزار سکے۔ یہ مکہ اسٹیشن ہے، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے۔ ایک بات بتا دوں میں، چاہے مکہ میں، عزیزیہ میں ہو یا مدینے میں، آپ کو مقدس مقامات کی زیارت کرنا ہے تو اپنے خرچے سے جا سکتے۔ اس کے لیے ریسیپشن پر نوٹس بورڈ پر فلائر چپکا دیتے، اور وہاں پر عزیزیہ بلڈنگ کا واٹس ایپ گروپ بھی رہتا، اس میں بھی ڈیٹیلز ڈالتے، کون سے مقامات کو لے کر جا رہے ہیں، کون سے دن جا رہے ہیں، کتنے پیسے لگیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ضرور جائیے، مکہ اور مدینہ میں مقدس مقامات کی زیارت کیجیے، بار بار موقع نہیں ملتا۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے اور مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ میرا بھانجا ہے، اللہ عمر دراز کرے اس کی، بہت ہیلپ ملی۔ آپ بھی اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی ساتھ لائیے، اکیلے مت آئیے۔ ٹرین سے 2 گھنٹے لگے مدینہ پہنچنے تک۔ یہ ہوٹل کا روم ہے جہاں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا۔ یہاں پر بھی سیم پرابلم، محرم نامحرم کا۔ خیر وضو کیے اور فوراً مسجد نبوی چلے۔ بہت ہی قریب ہوٹل تھی، 2 منٹ کا راستہ تھا۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ میرے خلق کو بھی نصیب ہو آپ کی ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔ أبدا على حبيبك خير
ہم لوگ نسک ایپ پر روزہ مبارک کا پرمٹ مکے میں ہی کرا لیے تھے. اس میں آپ کو بک کرتے وقت میل فیمیل کا سلاٹ رہتا. آپ کو جو وقت چاہیے آپ کنفرم کر لینا. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کو QR کوڈ آتا. اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس موبائل ڈیٹا نہیں بھی رہا تو آپ اسکرین شاٹ بتا کر روزے کی زیارت کر سکتے، ورنہ وہ لوگ آپ کو اندر نہیں جانے دیتے. جو وقت مقرر رہتا اس سے 10 منٹ پہلے آپ پہنچ جانا. ہوٹل کی وائی فائی سے بھی آپ بار بار روزے کا پرمٹ بک کروا سکتے. حج کے موقع پر آپ کو پرمٹ مل جاتا. روزے کی زیارت کے لیے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم لوگ. محمد کی صدائے حق پہ جینا ہی تو جینا ہے. نبی کی یاد سے روشن میرے دل کا سفینہ ہے. اسی در پہ میں بیٹھا ہوں جہاں رشد و ہدایت ہے. ملا جس سے خدا مجھ کو وہی ہے شاہ مدینہ ہے. الحمدللہ روزہ رسول کے قریب سے قریب نمازیں پڑھنے کا موقع ملا. خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرنے کا موقع ملا اللہ سے. اللہ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین. جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے. کسی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیروں کا کیا اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوگا. کر لو محبت رسول پاک سے، کیونکہ آخرت میں ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا. اور پھر وہ دن آ گیا جو بہت تکلیف دہ تھا. جمعے کا دن تھا. نماز پڑھے بغیر ہی ایئرپورٹ پر آ گئے. ایئرپورٹ پر نماز پڑھے، پھر مدینہ ایئرپورٹ سے حیدرآباد کی طرف واپس آ گئے. امید ہے کہ میرے اس حج کے سفر سے آپ کو کچھ ٹپس مل جائے جو آپ کے حج کے سفر کے لیے کام آئے. دعاؤں میں یاد رکھیے. امت محمدیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريق